السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بادِ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ تو فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم سردیوں کی رات میں کھلے آسمان کے نیچے تیرے یہ بندے جو تیرے ذکر پاک کی محفل میں آ کر بیٹھے ہیں، مولا آج کی شب اپنے ولی کے قدموں میں بیٹھنے والے ان تمام گناہ گاروں سیاہ کاروں کو میدان قیامت کی گرمی سے محفوظ فرما، اور عرس بھولا شاہ کے موقع پر جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں، مولا ان سب کو قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری چادر کا سایہ نصیب فرما۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے، اور ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، بس یہی سوچ کر محفل کو سجا رکھا ہے۔ اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ایروں گیروں کے گھر نہیں آتے، کس کے گھر آتے ہیں؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ، آمین کہیں۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان
کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر سے عرس بھولا شاہ میاں رحمت اللہ علیہ کے موقع پر بھولا شاہ بابا کے قدموں میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ یہ محفلیں وہ محفلیں ہیں جہاں پر آیا نہیں جاتا ہے بلکہ بلایا جاتا ہے۔ ان محفلوں میں کوئی ایک بھی، چاہے وہ اوپر بیٹھنے والے ہوں، چاہے نیچے بیٹھنے والے ہوں، چاہے پیچھے کھڑے رہ کر سننے والے ہوں، ان محفلوں میں کوئی ایک بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، آتے وہی ہیں جنہیں میرا رب توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اور آپ اگر یہاں آئے ہیں تو ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنے ذکر کی محفل میں جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اسی کے ساتھ میں عام طور پر کہتا ہوں، پھر آج آپ کو سمجھاتا چلوں، جب بھی ایسی محفلوں میں آپ آئیں تو کسی ایکس وائی زیڈ کے نام پر نہ آیا کریں، بلکہ جب گھر سے نکلیں ایسی محفلوں کے لیے تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکلا کریں، کہ انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ممبر رسول پر موجود ہوں، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے گھر سے نکلو گے، اللہ ہر قدم کو عبادت میں شامل فرما دے گا۔ اگر آپ میرا نام سن کر آؤ یا کسی اور کا نام سن کر آؤ کہ چلو فلاں آنے والے ہیں چلتے ہیں، فلاں آنے والے ہیں چلتے ہیں، تو آپ میرے نام پر ایک بار نہیں 10 بار بھی نکلو، آپ کو ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نبی اور اللہ اور رسول کے نام پر آپ نے ایک قدم بھی گھر سے نکالا ہے، اللہ ہر اس قدم پر آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں، اس محفل میں آپ کا 2 4 5 گھنٹے بیٹھنا نہیں، ایک لمحہ بیٹھنا بھی میرا رب قبول کر لے تو قیامت میں وہی ایک لمحہ آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ تو یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ جب بھی ایسی محفلوں میں شرکت کا موقع ملے، بھاگا نہ کریں بلکہ آنے کی کوشش کیا کریں کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، عرس بھولا شاہ میں 2021 میں ہمارے ساتھ جو لوگ تھے، یا 2019 یا 20 میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج ان میں سے کئی ہم سے رخصت ہو کر اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ وہ لوگ جو پچھلے سال اس عرس کے موقع پر ہمارے ساتھ تھے، مجھے یاد ہے پرمیشن کا مسئلہ تھا تو محفل باہر نہیں بلکہ اندرونی حصے میں سجی تھی اور میں اس میں حاضر تھا۔ تو وہ لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک تھے، یا جو اس سے پہلے 2020 یا 2019 کی محفل میں ہمارے ساتھ شریک تھے، ان میں سے ہمارے اپنے کتنے بھائی دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ آج ہم اور آپ یہاں موجود ہیں، عرس بھولا شاہ تو اگلے سال بھی ہوگا، 2024 میں بھی ہوگا، 2025 میں بھی ہوگا، 2026 میں بھی ہوگا۔ جب تک بھولا شاہ کے ماننے والے زندہ رہیں گے، ناگپور کی سرزمین پر عرس بھولا شاہ تو منایا جاتا رہے گا، لیکن ہمیں آج کے بعد اگلی محفل میں شرکت کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیا اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ تو اسی لیے یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ کیا بتائیے کم خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب بتائیے کم خوش نصیبی کی بات ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ محفل کتنی پاکیزہ محفل ہے جانتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو بخشنا چاہتا ہے تو اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے؟ جب اللہ بخشنا چاہتا ہے۔ تو اب پتا چلا کہ اللہ نے ہم جیسے گناہگار کو اس محفل کا راستہ اس لیے دکھا دیا کیونکہ ہمارا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی ہم نہ آئیں، ہم جانتے ہیں کہ محفل ہوگی،
عرس پاک کے موقع پر تقریر ہوگی، امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائیں گے، علماء اہل سنت تشریف لائیں گے، پھر بھی نہ آئیں تو بتائیے ایسی محفلوں میں شرکت کا موقع ملے اور پھر بھی نہ آئیں تو ہم سے بڑا کوئی کم نصیب ہوگا؟ ہم سے بڑا؟ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں صرف تمہید آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اصل بیان آپ کو ہمارے امیر کا سننا ہے، جو کہ آج کی محفل کے خصوصی مقرر ہیں اور خصوصی مہمان ہیں۔ تو حضرت کا خطاب آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ میں حضرت کے آنے سے پہلے صرف سننے کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں، اور میں امید کر رہا ہوں کہ آپ جس طرح سے مجھے سن رہے ہیں، آپ اس سے زیادہ دل جمعی کے ساتھ ہمارے امیر کو سنیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، چاہے ہمارے امیر کی تقریر ہو، چاہے مجھ جیسے فقیر کی تقریر ہو، ہماری تقریروں میں جذباتی باتیں نہیں ہوتی، ہم لوگوں کے ایموشن سے کھیلنے نہیں آتے ہیں، بلکہ ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، ہم لوگوں کو دین کی کچھ باتیں سکھانے کے لیے آتے ہیں، ہم لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہماری تقریر میں آپ کو نعرے لگانے کا موقع بھلے نہ ملے، لیکن سبحان اللہ کہنے کے بہت موقع ملتے ہیں۔ تو آپ سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور جو باتیں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں، اچھی لگے، فوراً کیا کہیں گے؟ اور محبت سے کہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، برا مت مانیے، آج ہمارا حال کیا جانتے ہیں؟ مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگتے 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 اتنا لالچی ہو گیا کہ جب تک اس کو دو چار فضیلت نہ بتاؤ، یہ سبحان اللہ بھی نہیں بولتا ہے۔ اگر کہیں گے نا سبحان اللہ بولو گے تو جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگا دیا جائے گا، فوراً بولے گا سبحان اللہ، اور جب تک نہ بتاؤ وہ سبحان اللہ بھی نہیں بولتا ہے۔ اچھا، سبحان اللہ کا مطلب یہ نہیں واہ مولانا کیا بات کہی، یہ مطلب نہیں ہے، ارے واہ کیا بیان کیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اچھا، یہ مطلب سمجھ میں آ جائے نا تو بولنے میں اور لطف آتا ہے۔ سبحان اللہ یعنی میں بولنے والے کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں بولنے والے کی گفتگو کو سن کر بھی اپنے رب ہی کی تعریف کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جیسے ہی سبحان اللہ کہتے ہو نا، آپ کے نام کا ایک درخت فوراً جنت میں لگا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی ہماری طرح کوئی انسان نہیں لگاتا، کوئی کسان نہیں لگاتا، اللہ کے فرشتے لگا دیتے ہیں۔ تو جب بھی جنت کی بات آئے کیا کہیں گے؟ جب بھی اولیاء کی عظمت بیان کی جائے کیا کہیں گے؟ جب بھی غوث پاک کی کرامت بیان کی جائے کیا کہیں گے؟ جب حضور کے معجزات بیان کیے جائیں کیا کہیں گے؟ جب حضور کے زلفوں کی بات ہو کیا کہیں گے؟ جب امام حسین کی قربانیوں کا تذکرہ ہو تو کیا کہیں گے؟ جب بھولا شاہ کی کرامات بیان کی جائے تو کیا کہیں گے؟ اب آپ بتائیے اتنی دیر میں کتنے درخت یہیں بیٹھے بیٹھے لگا دیا آپ نے، کتنے درخت۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، اب یہ بات ممکن ہے آپ کی سمجھ میں آ جائے تو زندگی بھر سبحان اللہ نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب تک اپنے بندے کا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں کرتا، تب تک دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق ہی نہیں دیتا ہے۔ اب اگر آپ نے 6 بار کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 6 بار آپ نے کہا، تو اس سے اس بات کی گارنٹی ہے کہ رب نے 5 بار تیرا کہنا قبول کر لیا، اسی لیے 6ٹھی بار کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اب جو جتنی بار کہے گا اللہ کی توفیق سے، ہم نہیں جانتے ہیں، یا تو وہ جانتا یا تو میرا مولا جانتا ہے، اور یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ ابھی سبحان اللہ کہو گے، گھر جاؤ گے تو بستر پر لیٹے لیٹے کون کہتا ہے سبحان اللہ؟ صبح سو کر اٹھے گا تو کون کہے گا سبحان اللہ؟ تیار ہو کر فیکٹری پر، دکان پر، دفتر میں پہنچے گا تو کون کہے گا سبحان اللہ؟ جب بائک پر، کار میں سوار ہوگا تو کون کہے گا سبحان اللہ؟ تو اب یہ سبحان اللہ ہم روزمرہ کی زندگی میں تو نہیں بولتے، ایسی محفلوں میں موقع رب دیتا ہے تو جتنا ہو سکے اپنے نام کا جنت میں درخت لگانے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ۔ اچھا میرے پیارے آقا کے پیروانوں،
ہمارے ساتھی سعید بھائی جو ہیں یہ نندوربار سے آئی ہیں، ہمارے ساتھی نثار بھائی جو ہے اچل پور سے آئی ہیں، میں ممبئی سے آیا ہوں۔ محفل ختم ہونے کے بعد ہم سب کہاں جائیں گے؟ اپنے اپنے گھر جائیں گے نا۔ آپ ناگپور کے رہنے والے ہیں، آپ اپنے گھر جائیں گے، میں بامبے چلا جاؤں گا، یہ نندوربار چلے جائیں گے اپنے اپنے گھر۔ اب جہاں ہمارا مکان ہوگا، جہاں ہمارا گھر ہوگا، وہیں ہم جائیں گے نا پلٹ کر۔ اب اگر دنیا میں جیتے جی اپنے نام کا درخت جنت میں لگواتے رہو گے تو مرنے کے بعد بھی وہیں جاؤ گے جہاں آپ کی پراپرٹی موجود ہوگی، جہاں آپ کا باغ ہوگا وہیں جاؤ گے نا، کہ کہیں اور جاؤ گے کہ اس کے نام کے درخت تو جنت میں ہے لیکن اس کو جہنم میں ڈال دو؟ ایسا ہوگا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جتنا ہو سکے جنت میں اپنے نام کا درخت لگوائیں کہ انشاءاللہ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ جب بھی موقع ملے ایسی محفلوں میں آیا کریں اور دین کو سیکھنے کی کوشش کیا کریں کہ انشاءاللہ۔ اور میں ایک بات اور سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، زندگی بھر کے لیے اس کو گانٹھ باندھ لیں، اپنے گھروں سے جب بھی کسی ذکر کی محفل کے لیے نکلیں تو نکلتے وقت نیت یہ ہو کہ میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جاتا ہوں، میں کسی اور کے نام پر نہیں جاتا۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمارے ساتھیوں نے اور اس عرس پاک کے ذمہ داروں نے اپنے طور پر بڑی تیاریاں کی، اشتہارات لگائے، اعلانات کروائے، انتظامات کیے، بہت محنت کی، اور آپ لوگ آئے۔ اللہ تعالیٰ محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ اگر پریکٹیکل لائف میں آپ دیکھیں نا تو اس طرح کا ایک پروگرام رکھنا بھلے چھوٹا موٹا ہو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک پروگرام چھوٹا موٹا ہو، ابھی چھٹی شریف کا مہینہ آئے گا، لوگ مختلف جگہوں پر جلسے کرتے ہیں غریب نواز کے نام پر۔ کسی کمیٹی والوں سے جا کر پوچھو کہ یہ پروگرام جو آپ نے رکھا اس کے پیچھے آپ نے کتنے پاپڑ بیلے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ پرمیشن سے لے کر ڈونیشن تک، کرسی بچھانے، اسٹیج لگانے سے اٹھانے تک ہم نے کتنی محنت کی ہے، کتنے مرحلوں سے گزر کر آئے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں کرنا، سارا انتظام کمیٹی نے، انتظامیہ نے کر دیا، ہم کو بس چند قدم چل کر آ کر بیٹھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے اور وہاں سے کچھ پیغام لے کر جانا ہے۔ لیکن ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں یہیں آس پاس کتنے مسلمانوں کے گھر ہوں گے جو گھروں میں موجود ہوں گے، نکل کر محفل میں نہیں آئے۔ میں کبھی کبھی ایسے مسلمانوں کے لیے کہتا ہوں، برا مت مانیے گا، جملہ تھوڑا سا تلخ ہے لیکن آج کے دور کی حقیقت ہے۔ میں ایسے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے گھر کی دہلیز کو پار کر کے چند قدم چل کر اللہ کے ذکر کی محفل میں آنے کو تیار نہیں ہیں، وہ بھلا قبر سے نکل کر اللہ کی بنائی جنت میں کیسے جائیں گے؟ یہاں تو اپنے بلبوتے چل کے آ سکتا تھا نا، وہاں تیرا میرا کوئی زور چلے گا؟ وہاں اپنی مرضی سے کوئی نکل کر جنت میں جا سکے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد بہت سے جنتی دیکھیں گے میرا دوست، میرا پڑوسی، میرا کلیگ، میرا کالج فرینڈ وہ بھی جنت میں، لیکن اللہ نے اس کو جنت میں مجھ سے بڑا درجہ عطا کیا، اللہ نے اس کو بڑے محلات، بڑے درجات عطا کیے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا یہ میرا دوست تھا، ہم دونوں نماز پڑھنے ساتھ جاتے تھے، ہم دونوں نے اسکول کالج کی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کی تھی، ہم دونوں نے جاب اور نوکری بھی ساتھ جوائن کیا، پیکج بھی دونوں کا ایک جیسا ہی تھا، لائف سٹائل بھی دونوں کا ایک جیسا ہی تھا، لیکن اللہ اس کو جنت میں تو نے بلند درجہ عطا کر دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟
یہ زمین پر تو ہمیشہ میرے ساتھ تھا، جنت میں اس کے درجات بلند کیسے ہو گئے؟ تو جانتے ہو رب کیا فرمائے گا؟ رب فرمائے گا کہ میرے بندے یقیناً زمین پر یہ تیرے ساتھ ساتھ تھا، لیکن تجھ میں اور اس میں ایک بہت بڑا فرق تھا، اور یہ فرق یہ تھا کہ جب میرے ذکر کی محفل سجتی تھی تو یہ بندہ محفل میں جایا کرتا تھا اور تو محفل سے بھاگ جایا کرتا تھا۔ تو ذکر کی محفل میں جانے کی برکت سے میں نے جنت میں اس کو بلند درجات عطا کر دیے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ وہ بندہ تمنا کرے گا، اے اللہ اگر تو مجھے دوبارہ زمین پر بھیج دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ پوری زندگی تیرے ذکر میں گزار دوں گا۔ لیکن بتائیے دوبارہ مہلت ملے گی؟ موقع ملے گا؟ اس لیے یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، پچھلے 2-2.5 سالوں میں جسے پینڈیمک کا دور کہا گیا، جسے کووڈ-19 کا اور کورونا کا دور کہا گیا، ان 2-2.5 سالوں میں ہم نے اور آپ نے بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بتائیے ہے نا، ہم نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو ہم سے پہلے والوں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو کچھ دیکھا، ہم سے پہلے گزرے بوڑھوں نے بھی کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہمارے محلے کی مسجد میں تالا ہوگا، نہ فجر کی جماعت ہوگی، نہ ظہر کی جماعت ہوگی، نہ تراویح کی اجازت، نہ شب معراج و شب برات مسجد میں جا کر منانے کی اجازت، نہ لوگوں کو عیدین کے لیے آنے کی اجازت۔ کیا کبھی ہم نے سوچا تھا کہ جمعہ کی نماز پر بھی پابندی اور پہرے لگیں گے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ صرف ہمارے ملک کی مسجد کی بات نہیں ہے۔ آپ نے سوچا تھا عمرہ پر پابندی لگا دی جائے گی، حج کرنے والوں پر پابندی لگا دی جائے گی؟ وہ مکہ معظمہ جس کے بارے میں مشہور ہے، The city never sleeps، یہ وہ مکہ معظمہ کی سرزمین ہے جہاں رات کو بھی ایسا اجالا ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے ملک میں دوپہر کے وقت اجالا ہوتا ہے۔ اگر مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے آس پاس رات کے 2 بجے بھی کسی کی سوئی ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو بہت آسانی سے اپنی سوئی کو تلاش کر سکتا ہے۔ وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ جس کا طواف 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، ایک لمحہ بھی جس کا طواف رکتا نہیں سوائے نماز کے جماعت کے وقت کے۔ آپ ذرا سوچے، کبھی آپ نے سوچا تھا اس خانہ کعبہ کے طواف پر پہرا ہوگا، کوئی غلاف کعبہ کو چھو نہیں سکے گا، حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکے گا، صفا مروہ کی سعی پر پابندی ہوگی، حج عمرہ کرنے پر پابندی ہوگی؟ آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ان 2-2.5 سالوں کے اندر ہم نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر مسلمان دین کی طرف نہیں آئے گا، قرآن و سنت کی طرف نہیں آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا، تو بھلا بتاؤ یہ مسلمان سدھرے گا تو کب سدھرے گا؟ یہ مسلمان توبہ کرے گا تو کب کرے گا؟ یہ مسلمان نمازی بنے گا تو کب بنے گا؟ یہ مسلمان قرآن و سنت کا عامل بنے گا تو کب بنے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارا تعلق عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی سے ہے، ہم سب کا سرکل بڑا وسیع ہے اور جانتے ہیں ہمارا حال کیا ہے۔ ہمیں کبھی کہیں سے کسی کا میسج آتا ہے فلاں کے والد کا انتقال ہو گیا، حضرت دعا کرنا۔ 3 دن کے بعد پھر کسی اسٹیٹ سے کسی شہر سے میسج آتا ہے فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، دعا کرنا۔ ہمیں کبھی نہ کبھی 2-4 دنوں میں یوں میسیجز آتے رہتے ہیں، لیکن کورونا کال کی اگر بات کی جائے تو ہفتے 2 ہفتے میں ایک موت کی خبر نہیں آتی تھی، ایک دن میں کئی لوگوں کے انتقال کی خبریں آتی تھی۔ ابھی ہم نے پچھلے میسج کا جواب دیا نہیں تھا، ایک میسج اور آ گیا فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ابھی ہم جواب دے رہے تھے فلاں کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر کسی نے اپنا کوئی نہ کوئی کھویا ہوگا، کسی نے باپ کو کھویا ہوگا، کسی نے دوست کو کھویا ہوگا، کسی نے بھائی کو کھویا ہوگا، کسی نے بیوی کو کھویا ہوگا، کسی نے پڑوسی کو کھویا ہوگا، ہر کسی نے کسی نہ کسی کو کھویا ہوگا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، وہ دور کیسا دور تھا ذرا سوچو۔ اگر کورونا کی وجہ سے اسپتال میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کی میت کو گھر نہیں پہنچایا جاتا تھا، بلکہ میت کو اسپتال سے پیکٹ میں پیک کر کے لاتے تھے۔ اگرچہ مرنے والے
کہ 4 جوان بیٹے ہو، لیکن بیٹے چاہ کر بھی اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکتے تھے۔ اگر مرنے والا 20-22 سال کا جوان بیٹا ہے، اس کا 62 سال کا بوڑھا باپ روتا بلکتا رہ گیا، اپنے مرے ہوئے بیٹے کا منہ تک نہیں دیکھ سکا ہے۔ نہ غسل دینے کی اجازت تھی، نہ گھر والوں کو کفن پہنانے کی اجازت تھی، نہ نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت تھی۔ میت کو پیکٹ میں پیک کر کے لایا جاتا تھا اور قبر میں اتارا نہیں جاتا تھا، لا کر پھینک دیا جاتا تھا، اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ آپ ذرا سوچیں، یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ہماری قوم کا جوان سدھرنے کا نام نہیں لیتا۔ آج بھی پوری پوری رات پب جی کھیلتا ہے، آج بھی پوری رات ٹک ٹاک پر لگا رہتا ہے، آج بھی پوری رات یوٹیوب پر گندی گندی ویڈیو سرچ کرتا رہتا ہے، آج بھی فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنی جوانی کی راتوں کو تباہ برباد کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے موت کو اپنے گھر کی دہلیز تک دیکھا ہے، ہم نے موت کو اپنے محلے میں گھومتا پھرتا دیکھا ہے، ہم نے موت کو اپنی گلیوں تک آتا دیکھا ہے، ہم نے اپنے پڑوسیوں کو کورونا کی وجہ سے مرتا دیکھا ہے۔ کہیں کوئی بچی بیوہ ہو رہی تھی، کہیں کوئی بچے یتیم ہو رہے تھے، کہیں بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہم نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہم سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، ان 2-2.5 سالوں کے حالات کے بعد بھی مسجدوں کی پوزیشن آج وہی ہے۔ آپ فجر کی نماز میں جا کر دیکھ لیں، آپ ظہر کی نماز میں جا کر دیکھ لیں، ارے جمعہ میں تو مسجد پہلے بھی بھر جاتی تھی، جمعہ میں مسجد آج بھی بھر جاتی ہے، عیدین میں مسجد پہلے بھی بھر جاتی تھی، عیدین میں مسجد آج بھی بھر جاتی ہے، لیکن آپ نماز پنجگانہ میں دیکھ لیں، موت کو اتنا قریب سے دیکھنے کے بعد بھی اگر مسلمان سدھرنے کی کوشش نہیں کرتا تو بھلا بتائیں یہ سدھرے گا تو کب سدھرے گا؟ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جو قوم دن رات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت و نافرمانی میں لگی ہو، اللہ کیا اس قوم کو عزت عطا فرمائے گا؟ اللہ کیا اس قوم کو سربلندی اور کامیابی عطا کرے گا؟ آپ جانتے ہیں خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ایک مسلمان نے اپنے یہودی دوست کو کہا کہ تو میرا کئی سالوں پرانا دوست ہے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اس مسلمان نے یہودی دوست کو اسلام کی دعوت دی تو یہودی دوست کیا کہتا جانتے ہو؟ یہودی اپنے مسلمان دوست سے کہتا ہے کہ تو مجھے کون سے اسلام کی دعوت دے رہا ہے؟ مسلمان نے کہا کون سے اسلام کا مطلب اسلام تو ایک ہی ہے۔ یہودی کہتا نہیں، میں نے تو 2 اسلام دیکھے، میں نے 2 اسلام دیکھے، ایک تیرا اسلام اور ایک بایزید بسطامی کا اسلام، تو مجھے کون سے اسلام کی دعوت دیتا ہے؟ مسلمان سمجھ گیا، اس نے فوراً کہا میں تجھے اپنے نہیں بایزید بسطامی کے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ تو مسلمان نے جب یہ کہا تو یہودی دوست کہتا ہے اگر تو نے اپنے اسلام کی دعوت دی ہوتی میں ابھی منع کر دیتا، لیکن اگر تو بایزید بسطامی کے اسلام کی بات کرتا ہے تو میں اس کے بارے میں غور کروں گا، میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو ایک دور کیسا دور تھا، وہ کیسا زمانہ تھا جب بایزید بسطامی جیسے اللہ والے چلتے پھرتے اسلام کے نمائندے بن جاتے تھے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے لب و لہجے کو دیکھ کر، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر، ان کے انداز گفتگو کو دیکھ کر، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر غیر سمجھتے تھے کہ اسلام کیسا ہوتا ہے، پیغمبر اسلام کا پیغام کیا ہے، قرآن و حدیث کس بات کی تعلیم دینے والی کتابیں ہیں۔ لیکن آج بتائیے ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، بایزید بسطامی کو دیکھ کر وقت کا یہودی اسلام کو سمجھتا تھا، آج ہمیں دیکھ کر کیا بتائیے کوئی اسلام کو سمجھ سکتا ہے؟ آج ہمیں اگر کوئی دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کے دل میں سوائے اسلام کے لئے نفرت کے، سوائے مسلمانوں کے لئے نفرت کے اور کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کہ آج ہم کلمہ پڑھنے والے تو ہیں، ہم مسلم بائی برتھ ہیں، لیکن ہمارا چہرہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، ہمارا لباس اسلام کے مطابق نہیں ہے، ہمارا اخلاق اسلام کے مطابق نہیں ہے،
ہیں, ہمارا کردار اسلام کے مطابق نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کو اگرچہ مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے لیکن یہود و نصارہ کے طریقے پر گزارتے ہیں. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی کبھی غریب نواز کا عرس پاک منایا جاتا ہے, کبھی تاج الدین اولیاء کا عرس پاک منایا جاتا ہے, کبھی محبوب الہی کا عرس پاک منایا جاتا ہے, کبھی خواجہ بختیار کاکی کا عرس پاک منایا جاتا ہے, کبھی تمام ولیوں کے امام سیدنا سرکار غوث اعظم کی تاریخ منائی جاتی ہے, اور کبھی ہم جیسے نبی اور اولیاء کے عشاق یہاں آ کر جمع ہوتے ہیں اور بھولا شاہ بابا کا عرس پاک مناتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے والد کا نام کیا ہے, آپ نے جتنے ہیں سارے جواب دے دیں گے. میں پوچھوں آپ کے دادا کا نام کیا ہے, آپ نے جتنے ہیں سارے جواب دے دیں گے. میں آپ سے پوچھوں آپ کے دادا کے والد کا نام کیا ہے, آپ میں سے کتنے لوگ جواب دے سکتے ہیں؟ اگر کچھ جواب دے بھی دیں, میں ان سے پوچھوں ان کے دادا کے والد کا نام کیا ہے, یعنی آپ کے پردادا کے والد کا نام کیا, ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا. جبکہ آپ دیکھیں گے تو 100-150 سال کے اندر کی بات ہوگی. ہمارے والد باحیات ہیں الحمدللہ, اگر دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تو کتنے سال ہوئے, ان کے والد کو رخصت ہوئے کتنے سال ہوئے, ان کے والد کو رخصت ہوئے کتنے سال ہوئے. کوئی 200-400-500 سال پہلے کی بات نہیں پوچھتا, میں 100-125 سال کے اندر کی بات پوچھتا ہوں. لیکن پوتے کو اپنے دادا کا نام معلوم نہیں ہوتا, اگر معلوم ہو تو دادا کے والد یعنی پردادا کا نام معلوم نہیں ہوتا. لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں, غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ جائیں, غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچ جائیں, محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں, مخدوم کی چوچا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. اگر ان ولیوں کی بارگاہ میں پہنچ کر دیکھو گے تو پتہ چلے گا, ارے جن سے خونی خاندانی رشتہ ناتا نہیں ہے, جن سے کوئی علاقائی تعلقات نہیں ہے, وہ بھی ان کا بھی نام جانتے ہیں, ان کے والد کا نام بھی جانتے ہیں, ان کے والد کا نام بھی جانتے ہیں. ان اولیاء اکرام کا باقاعدہ شجرہ موجود ہوتا ہے, اور آدم علیہ السلام سے لے کر ان تک کتنے لوگ گزرے ہیں اور ان سب کے نام کیا کیا تھے, ان میں کتنے اللہ کے محبوبین تھے, یہ سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے, ہم اور آپ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں, اپنی زندگی نفس کے مطابق گزارتے ہیں. ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلیں بھی ہمیں فراموش کر دیتی ہیں, اور جو لوگ اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فرما برداری میں گزارتے ہیں, ارے ان کے اپنے نہیں, جو ان کے نہ ہو وہ بھی ان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے ہیں, وہ بھی ان کے نام اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں, وہ بھی ان کی بارگاہ میں غلام بن کر حاضر ہوتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آج ہماری حالت یہ ہے, والد کے انتقال کے بعد 1-1.5-2 سال کے بعد جوان بیٹا جب سال میں ایک بار شب برات میں قبرستان جاتا ہے تو قبرستان جانے کے بعد دوستوں سے پوچھتا ہے کہ یار میرے ابا کی قبر کون سی ہے. پہلے ایک پیڑ تھا یہاں پر, تو پیڑ سے پتا چل جاتا تھا کہ تیسری والی قبر ابا کی, لیکن قبرستان والوں نے پیڑ کاٹ دیا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ابا کی قبر کون سی. یہاں مرنے کے بعد بیٹے اپنے باپ کی قبر بھول جاتے, اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی بولا شاہ بابا کا عرس پاک وہ منا رہے ہیں جنہوں نے بولا شاہ بابا کو دیکھا بھی نہیں تھا, ان کے پیچھے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی, ان سے بیٹھ کر کبھی دین کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی, جن سے ان کا کوئی خونی خاندانی رشتہ ناتا نہیں ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, جو نفس و ذات کے لیے جیتا ہے دنیا اس کو فراموش کر دیتی ہے, اور جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ بعد مرنے کے بھی اسے قیامت تک کی زندگی عطا فرماتا ہے. سردیوں کی رات میں سردی کی پرواہ کیے بغیر کھلے آسمان کے نیچے جو یوں آ کر بیٹھے ہیں, یہ دیوانے نہیں ہیں, یہ یوں ہی نہیں آئے ہیں, انہیں پتا ہے یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں کی حاضری اگر میرا رب قبول کر لے تو کل قیامت میں ان کی بارگاہ کی حاضری ہی جنت کی ضمانت بن جائے. یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اب ایک بات اور سمجھا دوں آپ کو, اجازت ہے آپ کی؟ میں نے کہا نا یہ صرف تمہید ہے, آپ کو خصوصی خطاب ہمارے امیر کا سننا ہے انشاءاللہ.
حضرت تشریف لا چکے، بس تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ہوں گے۔ حضرت کی تشریف آوری سے پہلے چند باتیں اور سمجھانا چاہتا ہوں، اجازت آپ کی؟ جنہیں ٹھنڈ لگ رہی وہ خاموش رہیں، اور جنہیں ٹھنڈ نہیں لگ رہی وہ ذرا سبحان اللہ کہیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، جو بعد میں آئے نا ان کو بتا دوں، شروع میں آنے والوں نے تو سنا، جو بعد میں آئے انہوں نے نہیں سنا تو وہ بھی سن لیں۔ اگر اس ٹھنڈ کی رات میں یہ بیٹھنا، اچھا بزنس پرپس سے آئے ہیں کہ یار چلو فلاں بیاپاری آئے گا، تھوڑا سپاری کے لین دین کی بات کر لیں گے، بزنس پرپس سے آئے ہیں، کوئی کنٹینر اتروانا ہے چائنا سے اس کے بارے میں آئے ہیں، اس کے سلسلے میں کسی رشتہ دار سے ملنے کے ارادے سے آئے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کس لیے آئے ہیں؟ بولا شاہ بابا کے عرس پاک میں آئے ہیں۔ جب چلے ہوں گے اپنے گھر سے، کسی نے پوچھا ہوگا کہاں جا رہا ہے تو کہا ہوگا بولا شاہ بابا کے عرس میں جا رہا ہوں۔ جب چلے ہوں گے اپنے گھر سے تو بن پوچھے بیوی سے کہا ہوگا میں بابا کے عرس میں جا کے آتا ہوں۔ بتائیے، ہم تو بمبئی سے بھی یہی کہہ کے نکلے ہیں کہ بولا شاہ بابا کے عرس میں جا کر آ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سب کے آنے کی نیت اور سب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے ولی کے عرس پاک کے موقع پر ان کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ اور میں کہتا ہوں سنیوں، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دے کر اگر کچھ پڑھ کر انہیں ایصال ثواب کرتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تحفہ پیش کریں وہ لے، اس میں ان کا فائدہ، بلکہ میں کہتا ہوں ہم آ کر اگر ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں اور اگر وہ قبول کر لیں تو ہمارا دیا یہی تحفہ قیامت میں ہمارے کام آئے گا انشاءاللہ، قیامت میں ہمارے کام آئے گا۔ تو ہر کسی کے آنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم بابا کے عرس میں آئے کہ الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان، اب یہ سنیں جو سمجھانے چلا ہوں۔ بندہ اللہ کا ولی بنتا کیسے؟ آپ مجھے بتائیں، قوالی سننے سے ولایت ملتی ہے؟ جی، جو قوالی سنتا رہے گا سنتے سنتے ولی بن گیا وہ، ایسا ہے؟ اچھا، دو چار انگلی میں انگوٹھی پہن لینے سے ولی بن جاتا ہے؟ کچھ دو چار جوڑے رنگ برنگے کپڑے سلا لے تو ولی بن جائے گا، ایسا ہے؟ سارے لوگ یہاں تک یا یہاں تک زلفیں رکھتے کہ سنت یہی ہے، جو تھوڑا سا زلف اور لمبی کر لے وہ ولی بن جاتا ہے، ایسا ہے؟ اچھا، جس کو کہیں سے خلافت مل جائے وہ ولی بن جاتا ہے، ایسا ہے؟ جو دعا تعویذ میں ماہر ہو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ میں کتنی چیزیں گناؤں، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ولایت ان ساری چیزوں سے نہیں ملتی۔ ولایت کیسے ملتی ہے میں آپ کو بتاؤں، جب بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قربان کر دیتا ہے تب اللہ اس کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ سمجھے نہیں آپ شاید؟ جب بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قربان کرتا ہے، جسے مجاہدات کہتے ہیں، جب مجاہدات کے مرحلے سے گزرتا ہے، اس کا کوئی کام اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی خوشی اور اپنے جسم کے لیے، راحت اور آرام کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی کا ایک ایک قدم رب اور رسول کی رضا کے لیے اٹھنے لگتا ہے۔ جب اپنے نفس کا گلا گھونٹ دیتا ہے تب جا کر کہیں اللہ اس کو مقام ولایت عطا کرتا ہے۔ ایک مثال دوں، اللہ کے ایک ولی ہیں، انہوں نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا اور 30 سال تک نفس نے جو بھی مانگا اسے نہیں دیا، 30 سال تک اس سے لڑتے رہے۔ اب نفس کے خلاف جہاد سے مراد کیا ہے؟ جیسے بیٹھے بیٹھے میرا دل ہو رہا ہے یار چائے مل جائے تو مزہ آ جائے گا، پھر میں بولوں یار ذرا چائے منگا لو، تو یہ نفس نے تقاضا کیا، میں نے منگا لیا، میں نے دے دیا اس کو۔ اب نفس کہہ رہا ہے کہ چائے پینا ہے اور میں کہوں میں نہیں دوں گا، تو یہ نفس پر قابو پانا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا۔ میں 4 بجے شام کو چائے نہ پیوں تو میرا سر پکڑ لیتا ہے، اب میں طے کر لوں کہ سر کتنا بھی پکڑ لے، پھٹے، درد کرے، میں نہیں دینے والا چائے، تو کیا ہوگا 2-4 دن تک تو سر درد ہوگا، پھر یوز ٹو ہو جائیں گے۔ جیسے رمضان شریف میں ہوتا ہے نا، 11 مہینے کھاتے پیتے رہے مزے کے ساتھ، جیسے ہی رمضان شریف میں روزہ رکھنا شروع کیا پہلے دن سر درد ہوتا ہے، کبھی پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی الجھن ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، بے چینی ہوتی ہے، اس طرح سے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہوتی ہیں 2-4-5 دن، اور پھر اس کے باوجود بھی سر درد ہو رہا ہے پھر بھی کھاتا نہیں پیتا نہیں کیونکہ روزے سے ہے، تو کیا ہوتا ہے باڈی پھر اسی کے مطابق یوز ٹو ہو جاتی ہے کہ اب تو کتنا بھی پھٹ لے تجھے چائے ملنے والی نہیں۔
اب تو کتنا بھی پریشان ہو تجھے پانی ملنے والا نہیں، تو پھر باڈی بھی اسی کے مطابق مولڈ ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو اللہ کے ولی نے 30 سال نفس کے خلاف جہاد کیا، نفس نے جو مانگا اس کو نہیں دیا۔ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، انار کا موسم تھا، بازار میں تازہ انار آئے ہوئے تھے۔ جب انار پر نظر پڑی تو اندر سے نفس نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کہا کہ کتنے خوبصورت تازے تیار انار ہیں، مجھے چند دانے کھانے کو دے دو، چند دانے انار کے کھلا دو۔ اللہ کے ولی نے کہا تو جانتا ہے میں تجھے دینے والا نہیں ہوں نا، خاموش ہو جا۔ نفس نے کہا سیزن ہے، پھر نہیں مانگوں گا، ابھی مانگ رہا ہوں، تھوڑا سا دے دو۔ کہا نہیں دوں گا، کہا بہت میٹھے لگ رہے ہیں، چند دانے دے دو۔ اللہ کے ولی نے کہا نہیں دوں گا۔ نفس مانگتا رہا، ولی نے کہا نہیں دیتا، نہیں دیتا، آخر کار خاموش ہو گیا۔ گھر گئے، رات جب سوئے تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ محبت سے کہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے تجھ پر تیرے نفس کا بھی حق رکھا، تیرے نفس نے حرام تو نہیں مانگا تھا نا، حلال مانگا تھا، اس کو انار کیوں نہیں دیتا تو؟ اب جب خواب میں دیکھا نا تو صبح اٹھنے کے بعد ناشتے میں انہوں نے انار کھایا، کیونکہ حضور نے تنبیہ فرمائی نا کیوں نہیں دیتا، تو صبح اٹھے ناشتے میں انہوں نے انار کھایا۔ جب انار کھا لیا تو نفس نے پھر سر اٹھایا اور سر اٹھا کر نفس نے کہا کہ انار کے بعد تھوڑا سا گرم دودھ مل جائے نا تو مزہ دگنا ہو جائے گا، اگر تھوڑا سا گرم دودھ پلا دو تو مزہ اور آ جائے۔ تو آپ نے پھر نفس کو ڈانٹا، آپ نے کہا میں اسی لیے تجھ کو انار نہیں دے رہا تھا، مجھے معلوم تھا ایک مانگے گا دوں گا تو دوسرا مانگے گا، دوسرا دوں گا تو تیسرا مانگے گا، پہلے حلال حلال مانگے گا اور حلال دینے لگوں گا تو پھر حرام مانگنا شروع کر دے گا۔ میں نے انار اس لیے نہیں دیا تھا، آج اگر میں نے تجھے انار کھلایا ہے تو سن، اپنی مرضی سے نہیں کھلایا ہے، حضور نے حکم دیا ہے اس لیے میں نے تجھے انار دیا۔ اب اگر تجھے دودھ پینا ہے تو چل ٹھیک ہے، میں تجھے دودھ بھی دوں گا، لیکن شرط یہ ہے 30 سال اور صبر کر لے، حضور آ کر حکم دیں گے تو میں تجھے دودھ پلاؤں گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مجاہدات، نفس کشی، اور یہی کرنے والا مقام ولایت پر پہنچتا ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم، آپ جانتے غوث اعظم صرف مردے نہیں جلاتے تھے، غوث اعظم تو مرغے بھی جلایا کرتے تھے، مردے بھی جلاتے ہیں اور مرغے بھی جلاتے ہیں۔ غوث اعظم مرغا ذبح کرتے، اس کو پکاتے کھاتے، ہڈیاں جمع کر کے دوبارہ زندہ کر دیتے تھے، بتائیے ہے نا۔ پھر غوث اعظم جب بغداد کے مدرسے میں پڑھ رہے تھے تو آپ خود فرماتے ہیں کہ اس دور میں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتا، کبھی صرف پانی پر گزارا کرتا، کبھی بن کھائے پیے گزارا کرتا۔ جب غوث اعظم مرغے ذبح کرتے ہیں، پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، دوبارہ زندہ کرتے ہیں، تو پھر غوث اعظم جب طالب علم تھے بغداد کے مدرسے میں تو پھر بھوکے کیوں رہ رہے تھے، پتے کیوں کھا رہے تھے، پانی پر گزارا کیوں کر رہے تھے؟ ارے جب 40 دینار ماں نے دیا تھا ایک مرغا خرید لیتے اور اسی مرغے کو ذبح کرتے اور الگ الگ ڈشز روزانہ بناتے، آج فرائی کر کے کھاتے، ہڈیاں جمع کر کے دوبارہ زندہ کر دیتے، دوسرے دن پھر سے ذبح کرتے، اس کی گریوی بنا کر کھاتے اور زندہ کر دیتے، تیسرے دن پھر روسٹ کر کے کھاتے۔ آپ چاہتے تھے کہ مرغے سے گزارا ہوتا رہتا، پھر بھوکے پیاسے کیوں تھے، بن کھائے پیے کیوں تھے؟ تو غوث اعظم کی غربت نہیں تھی، آپ کی یتیمی نہیں تھی، آپ کی مجبوری نہیں تھی، غوث پاک سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر بھوکے پیاسے تھے تو آپ اپنے نفس کو قابو میں لا رہے تھے، آپ مجاہدات کر رہے تھے، آپ اپنے نفس کا گلا گھونٹ رہے تھے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہی وجہ تو ہے اللہ